ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کیجئے گا۔ مہینے کا آغاز ہے، جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے نہیں پورے کر رہے ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام کردار فاؤنڈیشن کے تحت اخلاقی و تعلیمی مقابلوں کا کامیاب انعقاد کیا گیا تھا۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام قائم کردار فاؤنڈیشن کی جانب سے حیدرآباد کے 7 زونز میں ایک ہم جہت بامقصد تعلیمی و اخلاقی پروگرام کا جو انعقاد کیا گیا، اس میں 200 سے زائد اسکولوں کے 800 منتخب طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ یہ مقابلے 35 اخلاقی موضوعات جیسے محنت، سچائی، امانت داری، غمخواری، عفو و درگزر، کشادہ نظری، شکر گزاری، احساس ذمہ داری اور پاک دامنی پر منعقد ہوئے۔ شریک طلباء نے اپنی شاندار کارکردگی سے علمی و اخلاقی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ نور احمد اشاعتی پرسنل سیکریٹری حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مطابق اس پروگرام میں حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے بنفس نفیس شرکت کر کے اپنے دست مبارک سے طلباء و طالبات کو اسناد شرکت اور مومنٹوں سے نوازا۔ اختتام پر اعلان کیا گیا کہ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کے لیے خصوصی انعامی تقریب عنقریب منعقد کی جائے گی۔ یہ پروگرام شہر کے تعلیمی و سماجی ماحول میں تازگی اور روحانی تربیت کی فضا قائم کرنے کا ذریعہ ثابت ہوا اور نئی نسل میں اخلاقی شعور اور مثبت فکر کو بیدار کرنے کی کامیاب کوشش کے طور پر بھی سراہا گیا۔ ادھر ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی ریاست کرناٹک کی ٹیم نے حال ہی میں ریاست تمل ناڈو کا بھی دورہ کیا تھا۔ اس سفر کی قیادت صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن ریاست کرناٹک مولانا نذیر احمد رشادی نے کی، جن کی نگرانی میں 10 افراد پر مشتمل وفد شریک رہا۔ اس وفد میں ترجمان ریاست کرناٹک مولانا مختار احمد رشادی نے دوران سفر بھی دعوتی سرگرمیوں کو جاری رکھا اور مختلف مقامات پر دینی خدمات اور ادارے کی فکری ترجیحات کے نفاذ کی کوشش کی۔ نیز اس موقع پر مقامی سطح پر دینی بیداری، تعلیمی اصلاحات اور خدمت خلق کی مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا اور ادارے کے نصب العین کو آگے بڑھانے کے لیے عملی اقدامات کیے گئے۔ یہ دورہ اپنی افادیت اور ہمجہتی کے اعتبار سے نہایت کامیاب رہنے کا دعویٰ متعلقہ احباب کی جانب سے کیا گیا۔ ادھر مایاوتی کی قیادت والی بہوجن سماج پارٹی نے بہار اسمبلی انتخاب میں اکلا چلو تنہا چلو والی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے سبھی اسمبلی سیٹوں پر امیدوار اتارنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بہار بی ایس پی انچارج انل پٹیل نے جمعرات کو اس سلسلے میں پریس کانفرنس کر میڈیا کو جانکاری دی۔ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ بی ایس پی ریاست کی سبھی اسمبلی سیٹوں پر انتخاب لڑے گی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سبھی اتحادوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، یعنی یہ لوگ یہاں پر بھی کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ہندوستان نے آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان کو جو زخم دیا تھا، پڑوسی ملک اس زخم کو مٹانے میں مصروف ہوا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے۔ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان نے اس نور خان ایئر بیس کی مرمت شروع کر دی جو آپریشن سندور میں تباہ ہو گیا تھا۔ اس بات کا انکشاف سیٹلائٹ تصویروں نے کیا ہے۔ تازہ سیٹلائٹ تصویروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ نور خان ایئر بیس پر مرمت کا کام تیزی سے چل رہا ہے۔ اسلام آباد سے تقریباً 25 کلومیٹر دور واقع نور خان ایئر بیس پاکستانی فضائیہ کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں کئی طرح کی سہولیات موجود ہیں اور ساتھ ہی اسٹریٹجک سامانوں کا گھر بھی بتایا جاتا ہے۔ عام طور پر جب ہم یو پی آئی سے پیسے بھیجتے ہیں تو 24 گھنٹوں میں 1 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں بھیج پاتے۔
کیونکہ یہی حد مقرر ہے، لیکن اب 15 ستمبر 2025 سے حد کچھ خاص لین دین کے لیے کافی بڑھا دی گئی ہے۔ NCPI نے اس تبدیلی کا اعلان کیا ہے، جس سے ٹیکسز، انشورنس پریمیم، قرض، EMI اور اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری جیسے لین دین میں 10 لاکھ روپے تک کی ادائیگی 24 گھنٹے میں کی جا سکے گی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے ریاستی حکومت کے ذریعے جاری امبیڈکر نگر، قنوج، جالون، سہارنپور واقع سرکاری میڈیکل کالجوں میں ریزرویشن سے متعلق احکامات کو منسوخ کرنے والے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف داخل خصوصی اپیل پر آج اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ دراصل اسپیشل گرانٹ کمیونیٹ کے تحت اتر پردیش کے 4 میڈیکل کالجوں میں داخلے پر 79% سے زیادہ ریزرویشن دیا جا رہا ہے۔ دہلی، ہماچل پردیش، پنجاب، اتراکھنڈ، اتر پردیش کے ساتھ ساتھ کئی ریاستوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات پر آج سپریم کورٹ نے نوٹس لیا۔ عدالت نے اس معاملے میں مرکزی حکومت، NDMA اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں کشمیر جیسی ریاستوں میں پیڑوں کی غیر قانونی کٹائی کی وجہ سے یہ آفتیں آ رہی ہیں۔ سابق ہندوستانی کرکٹر شیکھر دھون مشکلوں میں پھنس گئے۔ غیر قانونی سٹے بازی ایپ سے جڑی منی لانڈرنگ جانچ کے سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے ED نے انہیں طلب کر لیا ہے۔ نیوز ایجنسی PTI نے جمعرات کو افسروں کے حوالے سے اس بات کی اطلاع دی۔ ED اس معاملے میں پہلے بھی کچھ کرکٹروں سے پوچھ گچھ کر چکے ہیں، جن میں سابق بائیں ہاتھ کے بلے باز سریش رینا کے نام بھی شامل ہیں۔ ED نے 8 گھنٹے تک رینا سے پوچھ گچھ کر کے ان کا بیان درج کیا تھا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ دیپیندر سنگھ ہڈا نے کرنال میں پارٹی کے نئے دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی BJP حکومت پر سخت تنقید کی۔ دیپیندر سنگھ ہڈا نے کہا کہ BJP حکومت کے دور میں ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں اور عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ 11 برس میں کوئی نیا ڈرین نہیں بنا، جس سے بارش میں تباہی مچتی ہے۔ اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے طلباء نے وزیر اوم پرکاش راج بھر کی رہائش گاہ کے باہر زبردست مظاہرہ کیا۔ طلباء نے نعرے لگائے، رات گئے وزیر کا پتلا بھی نظر آتش کیا۔ طلباء نے الزام لگایا کہ وزیر اوم پرکاش راج بھر ABVP پر لاٹھی چارج کی حمایت کر رہے ہیں۔ تنظیم سے وابستہ طلباء کو ABVP کے گنڈے کہہ رہے ہیں۔ اس کے خلاف طلباء کی بڑی تعداد ان کے گھر کے باہر جمع ہوئی اور مظاہرہ کیا۔ صحت کی خدمات تک رسائی معاملے پر دنیا پہلے ہی 2 حصوں میں منقسم ہے۔ ایسے میں ادویات کی بڑھتی قیمتیں حالات کو مزید مشکل بنا رہی ہیں۔ ایک عالمی تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ کمزور اور متوسط آمدنی والے ممالک کو امیر ممالک کے مقابلے میں مساوی ادویات کے لیے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کا براہ راست اثر غریب ممالک کی گھریلو معیشت پر پڑ رہا ہے، کیونکہ یہاں ادویات کا بوجھ براہ راست لوگوں کی جیبوں پر آتا ہے۔ دہلی کانگریس صدر دیویندر یادو نے آج اپنے بیان میں کہا کہ دہلی عام آدمی پارٹی صدر سوربھ بھاردواج کہتے ہیں کہ دہلی میں سیلاب آ ہی نہیں سکتا، جب بحران آیا تو وہ دہلی سے باہر ہے۔ کیا وہ 2023 میں دہلی میں آنے والے سیلاب کو بھول گئے ہیں؟ ریوا ضلع کے عملیہ منیرام پنچایت میں گاؤں والے ڈھولک لے کر منادی کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے کھیتوں آس پاس بنے امرت سروور اور تالابوں کی حفاظت خود کریں، نہیں تو وہ چوری ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی گاؤں والوں نے تالاب تلاش کرنے والوں کو انعام دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ریوا کی پنچایتوں میں کچھ نوجوان ایک گروپ بنا کر چوری ہوئے امرت سروور، کھیت، تالاب اور ڈیم والے تالابوں کے آس پاس پہرے داری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے نائب صدر عہدے کا انتخاب قریب ہے۔ اس عہدے کے لیے برسر اقتدار طبقہ NDA حزب اختلاف طبقہ انڈیا بلاک نے اپنے امیدواروں کا اعلان پہلے ہی کر دیا۔ انڈیا بلاک کی طرف سے سابق جج B سدرشن ریڈی کو امیدوار بنایا گیا ہے، جو لگاتار مختلف پارٹیوں سے ملاقات کر اپنی امیدواری سے متعلق اہمیت سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے آج دہلی واقع انڈین یونین مسلم لیگ کے قومی ہیڈ کوارٹر قائد ملت سینٹر کا دورہ کیا۔ ان کا استقبال پارٹی کے سرکردہ لیڈران نے پرتپاک انداز میں کیا ہے۔ ممبئی کے آزاد میدان میں ہوئی مراٹھا ریزرویشن تحریک کے دوران 5 دنوں میں 125 ٹن سے زائد کچرا اکٹھا ہو گیا۔ برہن ممبئی کے میونسپل کارپوریشن کے مطابق اس دوران ہزاروں لوگ میدان آس پاس کے علاقوں میں موجود رہے، جس کی وجہ سے کچرے کا ڈھیر لگا۔ مظاہرین نے سڑکوں، فٹ پاتھوں پر رہ کر کھانا پکایا، وہیں سوئے اور غسل بھی کیا، جس کی وجہ سے علاقے میں صاف صفائی کی صورتحال بگڑ گئی ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS کے صدر کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے مبینہ پارٹی مخالف سرگرمیوں کے سبب معطل کیے جانے کے ایک دن بعد
کہ کویتا نے پارٹی کے رکن قانون ساز کونسل کے عہدے اور BRS کی ابتدائی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ حیدرآباد کی جوبلی ہلز میں واقع اپنے تنظیم تلنگانہ جاگرتی کے مرکزی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ کچھ لیڈران ان کے خلاف سازش کریں، ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے پر مبنی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ہریانہ کے گروگرام ضلع میں 2 گروپوں کے بیچ ہوئی جھڑپ میں 6 افراد زخمی، علاقے میں کشیدگی ہے۔ جھڑپ کے بعد علاقے میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق معاملہ گروگرام کی سوہنا جاکھو پور گاؤں کا۔ یہاں معمولی جھگڑے نے کچھ ہی دیر بعد فرقہ وارانہ کشیدگی اختیار کر لی۔ دراصل بدھ کی رات دیر کے ٹیمپو نے ایک نوجوان کو ٹکر ماری جو ڈیلیوری لینے آیا تھا۔ پھر جھگڑا اتنا بڑا کہ دونوں فریق آمنے سامنے، اس دوران پتھراؤ ہوا۔ ٹیمپو ڈرائیور نے غصے میں آ کر ٹیمپو کو ہجوم پر چڑھا دیا۔ امریکی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو زوردار جھٹکا لگایا۔ عدالت نے حکومت کے اس فیصلے کو پلٹ دیا جس میں ہارورڈ یونیورسٹی کو دی جانے والی $2.6 ارب کی ریسرچ فنڈنگ میں کٹوتی کی گئی تھی۔ جج ایلسن بروز نے کہا کہ کٹوتی غلط تھی اور صرف اس لیے کی گئی کیونکہ ہارورڈ نے حکومت کے کچھ مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکی عدالت کا یہ فیصلہ ٹرمپ حکومت کے خلاف ہارورڈ یونیورسٹی کی بڑی جیت مانی جا رہی ہے۔ ہالینڈ کے شہر ہیگ کے اپیل کورٹ نے اعلان کیا کہ فلسطینی اور ڈچ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے قابض اسرائیل کو اسلحہ برآمد کرنے کے خلاف دائر درخواست کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہوئے اس پر غور کیا جائے گا اور 2 ہفتوں کے اندر فیصلہ سنایا جائے گا۔ جمعرات کو لندن میں غازہ ٹریبونل کے نام سے ایک عوامی عدالت کا آغاز ہوا جس میں قابض ظالم صہیونی درندوں کی طرف سے غازہ کی پٹی میں جاری اجتماعی قتل عام اور نسل کشی کے جرائم میں برطانیہ کے کردار کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قابض ظالم صہیونی درندوں کی وحشیانہ جارحیت کے نتیجے میں غازہ کی پٹی کے مختلف اسپتالوں میں 84 شہداء کی میتیں اور 338 زخمی پہنچائے گئے ہیں، یعنی کہ ظالم درندوں نے آج بھی بہت بڑا حملہ کیا ہے۔ ادھر قابض ظالم صہیونی درندوں نے تولکرم شہر اور اس کے مہاجر کیمپوں پر وحشیانہ حملہ مسلسل 221ویں روز بھی جاری رکھا۔ نور شمس کیمپ پر 290 روز سے الغار جاری ہے۔ فوجی دھاوے، گرفتاریاں، گھروں کی مسماری، بچوں کو اسکولوں سے محروم کرنے کے مذموم حربے اب تیز کرتے ہوئے ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندے اسرائیلی فوج نے امریکہ کی کھلی پشت پناہ و عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کے سائے میں غازہ کے خلاف نسل کشی کی جنگ کو 699 دن بھی جاری رکھا۔ غاصب دشمن نے فضائی اور زمینی گولہ باری کے ذریعے قحطزدہ اور بے گھر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا اور مزید خونریز قتل عام کا ارتکاب کیا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے ویڈیو جاری کی ہے جس میں QR کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے قابض ظالم صہیونی درندوں کی سخت اور فوری انتباہ بھیجا گیا ہے۔ اس پیغام میں واضح کیا گیا کہ اگر قابض اسرائیل نے غازہ شہر میں اپنی جارحانہ کارروائیوں کو سود دی تو اسے اپنے فوجیوں اور قیدیوں کی لاشوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات